انسان وہاں قانون سازی کرے گا جہاں اللہ نے اس کو اجازت دی ہو. انتظامی معاملات میں وہاں انسان کو اجازت ہے. ایک مینجمنٹ کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا, امیر ہوتا ہے. آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو بھائی جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے مباح رکھی ہیں, اس میں خود قانون نہیں بنایا, وہ آپ کا اپنا ہیڈک ہے, تو اس میں لڑائی سے بچنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کسی ایک کو امیر بناؤ. تو کنٹری کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, اس کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ اصل جو قوانین ہے بیسک وہ اللہ نے بنا دیے ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے. اس نے بتا دیا ہے, اور اس نے بتایا دیکھو یہ لوگ جو مذہبی لوگوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, بنیاد پرست کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مذہب کا غلام بنا رہے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ اصل میں انسانوں کو مکمل انسانوں کا غلام بنا رہے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کا. خدا کے لیے لڑنے والا شہید ہو جائے تو بنیاد پرستی, ملک کے لیے لڑنے والا قتل ہو جائے تو عین غیرت اور شہادت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا. حالانکہ جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے اس میں بسا اوقات وہ کنٹری ظلم کر رہا ہوتا ہے, غلط کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے جو اس نے جان دی ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پہ ناحق حملہ کرتا ہے, ظلم سمجھا جاتا ہے نا اس کو, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوجی جب لڑتے ہوئے قتل ہوتے ہیں تو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ 21 یا مختلف ملکوں میں مختلف توپیں ہوں گی, مجھے نہیں پتا. حالانکہ اس نے کیا کیا ہے, اس فوجی نے غلط کیا, جرم کیا ہے, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کنٹری ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کس بیس پر ایک کمزور قوم پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس فوجی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ کنٹری کو جہاں بھی جیسے بھی جب بھی ضرورت پڑی آپ کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط, آپ نے لڑنا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہیں. یہ دلیل غلط ہے, اس لیے کہ ایگریمنٹ اگر غلط ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں. میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا مجھے 1000 روپے دو, میں فلاں بندہ مار کے آتا ہوں. اب میں بندے کو تلاش کر رہا ہوں, بندہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں مار, میں کہوں بھائی ایگریمنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ معاہدہ ہے. دنیا میں کوئی عقل مند کہے گا کہ اس معاہدے کی بیس پر ایک بے گناہ کا قتل جائز ہے؟ ارے کیا ہو گیا بولو یار, کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ ایگریمنٹ ہی غلط ہے, ظلم پر مبنی ہے. آپ نے اپنے ملک سے فوج میں بھرتی ہوتے ہوئے ایگریمنٹ کیا کہ میں ملک کے لیے لڑوں گا, اچھا ایگریمنٹ ہے, صحیح ہے. لیکن اگر اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ملک اگر ناحق ظلم کر رہا ہے پھر بھی لڑوں گا, تو قیامت کے دن آپ کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا. آپ گارڈ آف آنر اور یہ سب چیزیں تو ہوں گی, اللہ کہے گا میں نہیں بخشوں گا. جتنا وہ جو امریکہ کے رہنے والے میری مخلوق تھی, جاپان والے بھی میری ایسی ہی مخلوق تھی. یہ تو تم نے ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں آپس میں, یہ تو تمہارا ایڈک ہے, یہ میرا تھوڑی ہے. جب میں نے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا تھا اس وقت دنیا میں کوئی کنٹری نہیں تھا, سب انسان. تو تم نے پھڈے کر کر کے لکیریں کھینچی ہیں, اور جن پھڈوں پہ لکیریں کھینچتے ہو, جن باتوں پہ, ان بنیادوں پہ خود بھی قائم نہیں رہتے. انڈیا کتنا بڑا تھا نا, جس میں برما کا بھی حصہ تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, پاکستان بھی تھا, ہندوستان پورا, کتنی بڑی اسٹیٹ بنتا آج وہ. ہم نے اسے 2 ٹکڑے کیا اس بیس پر کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں سپیریئر کون ہوگا؟ قرآن اور سنت. اس بیس پہ ہم نے ایک بہت بڑے کنٹری کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا, دونوں کی طاقت کو توڑا, دونوں کے وسائل کو توڑا. لیکن آج اس کے بعد جب ہم یہ بل پاس کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, صحیح احادیث اور قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ آج ہم زنا کو لیگل قرار دیتے ہیں, بدکاری کو لیگل قرار دیتے ہیں, اور بہت سارے قوانین جو ہمارے یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاس کر رہے ہیں. تو یہ اس بنیاد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ اب اگر کوئی آپ کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑائے
تو چونکہ آپ کا اب آپ اس کو ملکی وہ سنانا شروع کر دو گے. میں تو کہتا ہوں اس قانون کو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پرمیشن. یہ اسلام نے انتہائی فضول حکم ہے. تو لطیفہ ہے بہت بڑا. یہ کیا ہے؟ لطیفوں کی کتاب میں ایک لطیفہ آنا چاہیے کہ دوسری کرنے کی اجازت اس کو ہے جس کی پہلی بیوی اجازت ہے. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے. یہ لطیفوں کی کتاب میں آنا چاہیے. یہ اسمبلی میں اگر کوئی یہ بل پاس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سارے احمق ہیں, بے وقوف ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹیکس وہ دے جس کو جو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, جو خوشی سے نہیں دے رہا اسے ٹیکس بولو نہ لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے لیے اس بکرے کو ذبح کیا جائے گا جو خود لیٹ جائے آرام سے. جو خود لیٹ نہ رہا ہو اس کو قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی وہ کھا سکتے ہو جو خود چھری کے نیچے آ جائے. سمجھتے ہو؟ اور ابا کی جو ڈیفینیشن ہے نا, ابا کی ڈیفینیشن ان لبرل لوگوں کی نظر میں, بھائی ہر ایک چیز کی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا. فادر کسے کہتے ہیں, مدر کسے کہتے ہیں, اس کے کیا حقوق ہیں. تو یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی نظر میں فادر اور مدر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فادر اسے کہتے ہیں خان سامے کو. فادر کا کیا مطلب ہے؟ خان سامہ. گھروں میں خان سامہ ہوتا ہے اور وہ انڈے بھی لے کر آتا ہے, پیاز بھی لے کر آتا ہے, گیس بجلی کا بل بھی, پودوں میں, ہاں زبردست, پودوں میں پانی بھی ڈالتا ہے. اور وہ بھی میں کہتا ہوں باپ سے اچھا ہے کیونکہ اس کو اس کی کچھ پیسے تو ملتے ہیں. ابا کو تو یہ سارے خرچوں کے پیسے بھی خود ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن جیسے خان سامہ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے گا تو پولیس بلانے کی بھی ضرورت نہیں, خود ہی پکڑ کے کوڑ دیتا ہے آدمی اس کو. تو آنکھیں بھی نہیں دکھائے گا. تو ایسے ہی باپ کو اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور بچے کو بولو آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے, تھپڑ مارے اسے کسی بات پہ, تو پھر وہ باپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, وہ خان صاحب. ماں پھر وہ ماں نہیں ہے, ماسی ہے, گھر میں رکھی ہوئی. آپ ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے, حقیقت بتا دوں, ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. تبھی تو پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے, تبھی تو فخر کرتی ہے جب اٹھائے کوڑ دے پکڑ کے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے, بھائی میرے بچے ہیں. کوٹتی بھی ہے پھر انہیں خود ہی چپ بھی کرا دیتی ہے. حکومت ماں کا آلٹرنیٹ پولیس کو ماں کا کیا کر رہی ہے آلٹرنیٹ, کہ بچے کو پولیس بچائے گی ماں کے شر سے. تبھی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا, گناہ سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے. عقل صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. خدا سب کو ناراض کیا نا, گناہ شراب پی کے, زنا کر کے, اللہ سب سے پہلا اس سے عقل کو اندھا کرتے ہیں.